نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز سامعات، آج اس تقریر کا عنوان ہے قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، پہلے تو آپ تمام سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم جو ہے اس آڈیو کے ذریعے ہم یہ سنیں گے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ابھی میں نے جو تلاوت کی تھیں وہ سورہ البقرہ کی شروع کی 5 آیتیں تھیں۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل کیے تو پہلے سورہ فاتحہ قرآن میں رکھ دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے آنسر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید عطا فرمائے۔ اور وہ قرآن مجید میں شروع کی 5 آیتیں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، للمتقین، ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ فرمائے، یعنی کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کا آنسر ہمیں یہاں پر مل جائے گا کہ وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقیوں کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے ان آیتوں میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق عطا فرمایا ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر تم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں پوری تشریح رکھ دی، یعنی کہ پورا ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ رکھ دی ہے کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ متقی کیا ہے۔ متقی یعنی کہ تقوی اختیار کرنے والے۔ تو یہاں پر ہم یہ نوٹ کر لیں کہ کتنے پوائنٹس ہیں یہاں پر متقیوں کے لیے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا صدقہ، اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ رسول پر ایمان لانا، اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، یعنی کہ رسول سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں، اور پھر لاسٹ میں کہا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں 8۔ تو ان 8 کیریکٹرسٹکس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہدایت مطلب قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو تمام قرآن تو ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کر سکتے ہیں وہ یہاں پر بتا دیا گیا شروع میں ہی۔ جب بھی ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم ان کیریکٹرسٹکس کے انڈر فال کرتے ہیں تو ہی ہم قرآن آگے پڑھ سکتے ہیں۔
پڑھ تو لیں گے ہم قرآن آگے، لیکن اس سے استفادہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس سے فائدہ ہم کو نہیں مل سکتا۔ تو اس کے لیے پھر یہاں پر دیکھیے متقی فرسٹ کیریکٹرسٹک یہاں پر بیان کر دی گئی کہ تقوی اختیار کرنے والے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی یعنی کہ تقوی کے میننگ ہی یہ ہے کہ اللہ کا خوف، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر ہونا۔ تو وہ ڈر کیسے ہونا چاہیے؟ وہ ڈر محبت سے ہونا چاہیے۔ کیسی محبت سے؟ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خدا اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایمان ہے۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا چیز نہیں پسند ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کرنے میں ہم آگے رہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اسے کرنے سے ہم رک جائیں۔ یہ ہے تقوی۔ اور اس تقوی پر چلنے والوں کو، یعنی کہ یہ جو تقوی ہے وہ کیریکٹرسٹکس اپنے اندر رکھنے والوں کو ہم متقی کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے اللہ کی، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو فرسٹ ہی بتا دیا گیا، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، تو انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری مرضی، میری سوچ، میری پسند، میرا موڈ، یہ ساری چیزیں یہیں پر بلاک کر دی گئی۔ ان دس فرسٹ اسٹیپ اٹ سیلف، میں جو ہوتے ہیں نا، اپنا سیلف جو ہوتا ہے وہ یہیں پر ہم مار کر چلنا ہے، یعنی کہ اس کو یہیں پر ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہم کو چلنا ہے۔ اور پھر نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اور سب سے مین بات تو یہاں پر یہ رہ گئی، یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا۔ کیوں بتایا گیا کہ یہاں پر غیب پر ایمان لانا؟ کیونکہ ساری چیزیں جو ہے غیب ہی پر ڈپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں، ہاں، لیکن ہم اس پر ایمان لانا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھے کہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے وہ کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیب پر ایمان ہے ہمارا۔ اور جب تک ہم غیب پر ایمان نہیں لا سکتے تب تک ہم ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ ساری قرآن میں جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں دیٹس آل، مطلب وہ ساری چیزیں ہماری عقل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اس سے آگے ہے وہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں آگے۔ تو اس کے لیے پہلے ہی یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو جو غیب پر ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر نماز، اس کے بعد کیا کہا گیا یہاں پر؟ نماز۔ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا اور جب ہم تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو فرسٹ عبادت جو کہی گئی ہے وہ نماز کی ہے، اور نماز سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے، یعنی کہ فرسٹ عبادت جو نماز ایسی چیز ہے کہ دیٹ ڈیفائنس یو، یعنی کہ ایک مسلمان، اللہ کا بندہ، اس کو ڈیفائن کرنا از نتھنگ بٹ نماز۔ اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہی نہیں کہلا سکتے، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو ہم کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو نماز، اور وہ بھی نماز ایسی، نماز کو قائم کرنا یہاں پر کہا گیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ قائم کرنا نماز کو قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ اس کے پورے فرائض ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ اس کے پوری کیا کہہ سکتے کہ ہم جو ہے اس کو پوری طریقے سے اس کے صحیح نماز پڑھنا، یعنی کہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز وقت پر نماز پڑھنا، اور جب نماز پڑھیں تو سب کو آگاہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی کہ سب کو نماز کے لیے بلا کر نماز پڑھنا، ہاں، اور پھر نماز میں جو ہے جو بھی رکوع سجود ہوتے ہیں اس میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال دینا، یعنی کہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اس طرح خوشی و خضوع سے نماز پڑھنا از نتھنگ بٹ نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو پھر جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگی؟ اپنے جسم کی ایک طریقے کی ہماری باڈی کی صدقہ ہو گیا یہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اس کو، اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم اس کو لگا رہے ہیں، یہ ہے نماز۔ اور پھر اس کے چلتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیے نماز کی اتنی بڑی یعنی کہ نماز کی اتنی زیادہ اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا گیا کہ نماز کے کتنا بڑا اہتمام ہے ہمارے کو۔ اور پھر نیکسٹ کیریکٹرسٹک کیا ہے، وہ انفاق ہے۔ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رزق کیا ہے، اٹس ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو وٹ وی ایٹ، وٹ وی ڈرنک، یعنی کہ یہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ کھانا پینا اس کو ہی رزق نہیں کہتے۔ رزق وہ ساری چیزیں آتی ہیں، پیسہ، کھانا پینا، ہمارے ٹیلنٹس، ہمارے اسکلز، ایوری تھنگ۔ تو وہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ وہ بھی ایک کیریکٹرسٹک ہے ان لوگوں کی جس کو ہدایت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نیکسٹ کیا ہے، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہے جو نازل کیا گیا تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا نازل کیا گیا، یہ قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر ہم ایمان لانا ہے۔ تو وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس بھی بتا دی گئی، یعنی کہ کچھ لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ تم پر جو نازل کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا وہ ساری باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں بتائی ہیں جو احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو وہ ساری باتیں بھی جو ہے اوتھینٹک ہیں اگر، تو ہمیں اسے ماننا چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ محبت ہونی چاہیے، وہ لگاؤ ہم لگانا چاہیے، تبھی ہم جو ہے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص، یعنی کہ اتنا تو یہ حدیث کچھ اس طرح سے آتی ہے، کچھ لمبی سی حدیث ہے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل بات یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کو، اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ میں پسند ہوں تو وہ ایمان پر ہے۔ تو یہاں پر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، یعنی کہ ان پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ صحیح ہے، وہ اوتھینٹک ہے، اور ان کے احادیث پر ہم چلنا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے ہدایت، یہ لوگ یہ صفات رکھنے والے بھی ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی کہ جو تورات، انجیل، جو کتابیں نازل کی گئیں پہلے، ان پر ہم ایمان رکھنا، یعنی کہ ان پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم یہ ماننا چاہیے کہ وہ کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اور پھر نیکسٹ لاسٹ میں کہا گیا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کے معنی ہے، یہ بھی جو ہے ایمان بالغیب میں آتا ہے۔ آخرت پر ایمان یعنی کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، اور پھر ہم سب کو موت کے بعد کھڑا کریا جائے گا۔ خبر کا جو منظر ہے، اور خبر جو ہماری منزل، پہلی منزل ہے آخرت کی، اور پھر اس کے بعد جو آخرت کے مرحلے ہیں، جنت، جہنم، ملائکہ، یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پائیں گے۔ اور جن کو ہدایت مل گئی تو اس کا کیا رزلٹ ہے، اس کو کیا ایوارڈ ملنے والا ہے، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ
فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، اور کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ متقی یعنی کہ تقوی اختیار کرنے والے، اور پھر نیکسٹ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ملائکہ، فرشتے، جنت، جہنم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا، یہ قرآن، یہ ساری چیزیں جو ہے غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور جہاں پر بھی اوتھینٹسٹی قرآن کی بات آئے تو وہاں ہم اپنی لاجک، اپنی عقل نہیں لگانا چاہیے، یہ ہوتا ہے غیب پر ایمان لانا۔ اینڈ نیکسٹ نماز، پھر اس کے بعد جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یعنی کہ صدقہ کرنا، ہر چیز کا رزق، مال، دولت اور اپنے ٹیلنٹس، اپنے اسکلز جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے دا۔ اور پھر نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ان کی طرف جو نازل کیا گیا اور ان سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، اور فائنلی ہے کہ آخرت پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، the life comes to an end۔ ایسا نہیں کہ کوئی لوگ کہتے کہ پھر جنم ہوگا، پھر ایسے جو بھی لوگوں کے جو بھی باتیں رہتی ان میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ جب موت آئی تو پھر آخرت کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ آخرت کی لائف کیا ہے، وہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لانا چاہیے، اور یہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جن کو بھی یہ ہدایت مل گئی، یعنی کہ ہم یہ چیزیں فالو کریں اور پھر ہم کو ہدایت ملتی ہے، اور پھر جب ہمیں ہدایت ملتی ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ ہم فلاح پا گئے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے استفادہ حاصل کرنے والے اور قرآن کی ذریعے ہدایت حاصل کرنے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح کے راستے پر چل کر فلاح پانے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن۔